السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کو کوئی بھی ایسا قانون بنانے پاس کرنے کی اجازت ہے؟ کیا ان کے پاس ایسی لافل اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی غیر ملکی نظریات کو قانون کی شکل دے کر پاکستانیوں پہ اور میجارٹی آف پاکستانی سٹیزنز بینگ مسلمانوں پہ وہ لاگو کریں؟ یا پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون پاس کرنے سے قاصر ہے؟ نہ یہ اتھارٹی کسی پارلیمان کے ارکان کو ہے، انڈیویجول طور پہ کسی ممبر کو ہے، اور نہ ہی اجتماعی طور پہ لوور اینڈ اپر ہاؤس، نیشنل اسمبلی اور سینٹ ملا کر مجموعی طور پر ان دونوں کو حاصل ہے، اور نہ ہی کوئی بھی قانون جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو جائے اور اس کو پاکستان کے پریزیڈنٹ صاحب سائن بھی کر دیں، اسینٹ بھی دے دیں اور نوٹیفائی بھی ہو جائے، کیا وہ ایک لافل قانون ہوگا یا آئینی قانون ہوگا یا نہیں؟ یہ آج تھوڑا سا ہم انشاءاللہ اس ڈسکشن میں دیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سیٹل کر لیں کہ پاکستان کسی آئین، کسی قانون کے تحت ہے، اور اس کے تمام افراد اور تمام ادارے اس قانون اور آئین کے تابع کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ، انکلوڈنگ پارلیمنٹس، انکلوڈنگ کورٹس آف لا اور اینی ادر پاورفل انسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو بھی ہیں ہمارے ادارے پاکستان کے، اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں یا آئین کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح سب طاقتور افراد اور جو بھی صاحب حیثیت، صاحب طاقت لوگ ہیں، اگر وہ اس نظریے کو فالو کریں اور اسی پہ عمل درآمد کریں، تو پھر وہی ہوگا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور جنگل کا قانون جسے ہم کہتے ہیں، تو پاکستانی معاشرہ جنگل کے قانون سے بھی بدتر معاشرہ ہوگا، کیونکہ ہر شخص اپنا انصاف خود کرے گا، اور ہر شخص کی قانون کی تعریف اور اس کے لیے قانون کا تابع ہونا وہ ہوگا جیسا وہ سمجھے گا۔ پاکستان کا آئین اس وقت کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور دیگر علماء اکرام سے مشاورت کے بعد متفقہ طور پر یہ پاس کیا گیا 1973 میں، اور اسی پر بغیر کسی اختلاف کے تمام اداروں کا بالاجماع یقین ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ یہ ہمارا زیادہ تر پرنٹ ہوتا ہے آئین پاکستان۔ اب اس آئین میں جو بھی ادارہ ہے وہ اپنی پاورز، اپنی اتھارٹی ڈیرائیو کرتا ہے اس آئین کے تحت، کیونکہ اس میں ہر طاقتور کے لیے، ہر ادارے کے لیے اصول وضع کیے گئے ہیں کہ کس ادارے نے کن اصولوں کے تحت
اور کن ضوابط کے تحت اور آئین کے کس حد تک رہ کے کام کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کو آئین میں اختیار دیا گیا ہے، اگر کوئی اس آئین کو نہیں مانتا گویا کہ وہ پاکستانی پارلیمنٹ پاکستانی آئین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو پاکستانی پارلیمنٹ کا ممبر کہتا ہے تو وہ ہی از باؤنڈ ٹو فالو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ ہر طرح سے باؤنڈ ہے کہ اس آئین پاکستان کو تسلیم کرے۔ اور آئین ہمارا کیا کہتا ہے کہ قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے۔ پارلیمنٹ ڈز انکلوڈ نیشنل اسمبلی اینڈ پارلیمنٹ۔ لیکن کیسا قانون بنائے گی اور اس کے ممبرز کس طور پہ قانون سازی کریں گے، یہ بھی آئین نے اٹ سیلف لکھ دیا ہوا ہے۔ آرٹیکل 2 جو ہے آئین پاکستان کا، وہ کیٹاگوریکلی یہ نیریٹ کرتا ہے کہ اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ اسلام کا پاکستان کا اسٹیٹ کا مذہب ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہوگا، یعنی اسلام پر ہی تمام عمل درآمد یا پیروی اسلام کی جائے گی۔ اب جو اختیارات پارلیمنٹ کو دیے گئے ہیں، کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اصل اتھارٹی لا میکنگ کی، لا گورن کرنے کی، وہ اللہ آلمائٹی کے پاس ہے کہ وہ انسانوں کے لیے قوانین تشکیل دے، انسانوں کے لیے قوانین بنائے۔ اور پاکستان کے نمائندے اللہ کی دی ہوئی اس اتھارٹی کو ایز سیکریڈ ٹرسٹ استعمال کریں گے، یعنی یہ امانت ہے ان کو دی گئی، اور اس امانت کا جو استعمال ہے وہ اس آئین کے تحت اللہ اور رسول کے حکمرانوں کے تابع رہ کے استعمال کریں گے، اور ان کو کوئی ایسا قانون، کوئی ایسے رول ریگولیشنز پاس کرنے کی قطعاً اس آئین میں اجازت نہیں ہے کہ وہ انجنکشنز آف اسلام دوز آر قرآن اینڈ سنہ، اس کے خلاف کوئی بھی قانون پاس کر سکیں یا کوئی بھی ایسی ترامیم ایون اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کر سکیں۔ اور ہم جب کوئی پٹیشن لے کے جاتے ہیں کسی کورٹ کے پاس، اس کو اتھارٹی نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ لافل اتھارٹی کورٹ کو نہیں ہے، یہ کورم نان جوڈس ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ بھی اگر ایسا کوئی غیر قانونی جس کا وہ اختیار ہی نہیں رکھتے کوئی قانون بناتے ہیں، تو دی پارلیمنٹ از quorum non judice. They have no lawful authority to make pass any law if they violate the injunctions of Islam as embodied in Quran and Sunnah. تو جب ایسا قانون بنانے ہی سے ان کو منع کر دیا گیا ہے، ان کی اتھارٹی نہیں ہے ممبر پارلیمنٹ کی، نہ کسی ایم این اے کی، نہ کسی سینیٹر کی، تو ہمارے صاحب سپیکر حضرات، چیئرمین سینٹ صاحب اور پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب، جو بھی ہمارے ادارے ہیں، کوئی ایسی قانون سازی اگر کرتے ہیں تو ان کی قطعاً نہ آئینی حیثیت ہوگی اور وہ قطعی طور پہ غیر اسلامی بھی ہوں گے اور قرآن اور سنت کے خلاف ہوں گے۔ میں آج صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے تمام معزز ادارے ان کو اس آئین پاکستان کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی سلامتی ہو، پاکستان میں امن امان ہو اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، اور اس سے پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی بہتری آئے اور ہمارا ملک پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔